السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ ہود آیات نمبر 29 تا 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اے قوم، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں. بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں. اور اے قوم، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. ایسا کرو تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں. بولے اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو.
بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، اور تم تھکا نہ سکو گے، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھرو گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر جہاں تک چل رہی تھی وہاں سے تسلسل سے تفسیر، اور اس حجت کو ناپسند رکھتے ہیں، یعنی تبلیغ رسالت پر، کہ تم پر اس کا ادا کرنا گراں ہو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب میں فرمایا تھا جو وہ لوگ کہتے تھے کہ اے نوح، رضیل لوگوں کو اپنے مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے، اور اس کے قریب سے فائز ہوں گے تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ ایمانداروں کو رضیل کہتے ہیں اور ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبے کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ کہ ما نرا لکم علینا من فضل، کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے فرمایا کہ لا اقول لکم انی خزائن اللہ، یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے۔ میں نے کبھی مال کی فضیلت نہیں جتائی اور دنیاوی دولت کا تم کو متوقع نہیں کیا، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ پھر تم یہ کہنے کے کیسے مستحق ہو کہ ہم تم میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے؟ اور تمہارا یہ اعتراض محض بےہودہ ہے۔ دوسرا شبہ قوم نوح نے یہ کیا تھا کہ ما نرا کتباک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہیں، باطن میں نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو میرے احکام غیب پر مبنی ہیں، تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ہوتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بے محل ہے، اور شرع میں ظاہر ہی کا اعتبار ہے، لہذا تمہارا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ نیز لا عالم الغیبہ فرمانے پر قوم ایک لطیف تعریض بھی ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا، باوجود یہ کہ نبی ہوں۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی ہم تمہیں اپنا ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ملتا کہ جتاتے تو تھے وہ اپنے آپ کو فرشتہ اور تھے بشر، لہذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ نیکی یا بدی، اخلاص یا نفاق، یعنی اگر میں ان کے ایمان ظاہر کو جھٹلا کر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں، اور بحمدللہ میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں، تو ایسا کبھی نہ کروں گا۔ اس کو عذاب کرنے سے، یعنی نہ اس عذاب کو روک سکو گے، نہ اس سے نہ بچ سکو گے۔ آخرت میں وہی تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اور اس طرح خدا کے کلام اور اس کے احکام ماننے سے گریز کرتے ہیں، اور اس کے رسول پر بہتان اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف افتراء کی نسبت کرتے ہیں، جن کا صدق براہین بینہ اور حجت قویہ سے ثابت ہو چکا ہے، لہذا اب ان سے ضرور اس کا وبال آئے گا۔ لیکن بحمدللہ میں صادق ہوں، تو تم سمجھ لو کہ تمہارے تکذیب کا وبال تم پر پڑے گا۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اس کلام مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو
समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरमीन को जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद होता है कि हम इस अल्लाह ताला के मुक़द्दस मैसेज को, मुक़द्दस कलाम को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए हम इस जो वीडियो है, ये प्रोग्राम है, इसको आप ख़ुद भी पूरा देखें, पूरी वीडियो देखें और इसको अपने फैमिली के अंदर, अपने अज़ीज़ अक़रबा के अंदर और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के इस फैलाने के अंदर, इस काम के अंदर अल्लाह ताला आपको कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, कुरान पाक की सदक़े से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।